حدیث شریف میں ہے کہ جہاں بھی اللہ کا ذکر و اذکار کی محفل وہاں فرشتے آ جاتے ہیں، اس محفل کو گھر اور یہ آسمان تک جمع ہو جاتے ہیں اور سب کا نام لکھتے ہیں، جتنے لوگ وہاں موجود سب کا نام، ان کے باپ کا نام، سارا نام لکھنے کے بعد جب وہ محفل برخاست ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں۔ حالانکہ رب کریم سب کچھ جانتا مگر ان سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ کہاں سے آئے؟ وہ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اس کی شرح میں ان کا نام رکھا گیا سیاحین، یہ سیاحت کرتے پوری دنیا میں۔ پوچھتا ہے رب کریم کہاں سے آئے؟ کہا مولا فلاں جگہ تیرا ذکر ہو رہا تھا، ہم تیرے ذکر کی محفل میں، یہ حضرات وہاں بیٹھے ہمارے نام لیے جاتے ہیں اللہ کے دربار میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذکر و اذکار کی محفل میں شرکت کرنے والوں کی کیا شان ہے، اس کا نام جناب لیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں۔ ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، کوئی کہہ دے کہ آج ہم گئے تھے صدر سے ملنے تو صدر صاحب آپ کا تذکرہ کر رہے تھے، ہم پھولے نہیں سمائے۔ کسی آدمی سے کوئی کہہ دے کہ گورنر سے ہم ملنے گئے تو گورنر صاحب آپ کا تذکرہ کر رہے تھے، آپ تو پھولے نہیں سمائے۔ اور کہیں فوٹو چھپ گئی گورنر کے برابر تو ایک درجن اخبار بغل میں لے کر کے لوگوں سے پوچھے کہو یہ اخبار دیکھا ہے کیا خبر؟ ارے کہنے کیا دیکھا تم نے؟ یہ دیکھو پڑھو، دیکھو نہیں میں وزیر اعلیٰ کے پاس بیٹھا ہوں، گورنر کے پاس بیٹھا ہوں، لیکن مجھے بتائیے اس شخص کا حال کہ جس کا نام اللہ کے دربار میں لیا جائے، کوئی ذکر کی محفل کے شرکا ہیں کہ ان کا نام اللہ کے دربار میں لیا جاتا ہے۔ رب کریم سے پوچھتا فرشتوں یہ بتاؤ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ وہ تجھ سے جنت مانگ رہے ہیں۔ فرمایا کیا انہوں نے جنت کو دیکھا؟ کہ مولا جنت کو تو نہیں دیکھا۔ کیا مطلب اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو کیا کہتے؟ مولا اور زیادہ تجھ سے جنت مانگ۔ فرمایا اور کیا کہہ رہے تھے یہ لوگ جو میرے ذکر میں تھے؟ کہا مولا وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ فرمایا کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا؟ عرض کر نہیں مولا جہنم کو نہیں دیکھ۔ فرمایا اگر یہ جہنم کو دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ کہا مولا یہ تو اور زیادہ تجھ سے پناہ مانگتے۔ اللہ اکبر، ارشاد باری تعالیٰ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين۔ آپ جانتے ہیں گاڑی کیسے چلتی؟ اس میں ایندھن پیٹرول ہوتا ہے، آپ کھانا پکاتے اس میں ایندھن کیا ہے؟ بجلی یا گیس، کہ بغیر اس کے پاکستان غیر ترقی یافتہ ملک، وہاں لکڑیاں جلائی جاتی، کوئلے بھی جلائے جاتے اور جناب گیس بھی ہے، ایندھن۔ جہنم کا ایندھن کیا؟ فرمایا جہنم کا ایندھن ہے آدمی اور پتھر، جس سے یہ دہکائی جائے۔ جہنم کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، وہ عدت للکافرین۔ مسلمان تم ہوشیار ہو، یہ تو کافروں کا ٹھکانا، یہ تو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ تو کیا ہوا اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو مولا فرشتے کہتے اور زیادہ تجھ سے منع مانگتے۔ فرماتا فرشتوں گواہ رہنا میں نے سب کی مغفرت کر دی، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں نے سب کی مغفرت کر دی۔ ایک حدیث اسی مسلم میں اس کے قریب یہ ہے کہ جس میں اتنا اور زیادہ راوی نے بیان کیا کہ ایمان تازہ ہو جائے۔ کہنے لگے مولا یہ تو وہ تھے جو تیری ذکر کی محفل میں تھے، ایک آدمی دور کھڑا ان کا تماشا دیکھ رہا، محفل میں شریک نہیں، دور ان کا تماشا دیکھ رہا۔ تو مولا کریم ان سے فرماتا فرشتوں یہ جو لوگ ہیں اتنے معظم مکرم میں نے ان کے خاطر اس کو بھی بخشا، سبحان اللہ جو ان کا تماشا دیکھ رہا۔ یہ محفل اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کی ہے۔ اب آئیے اس کا دوسرا پارٹ، یہ تو اللہ کا ذکر ہے۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھا بس خالی اللہ 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 کرو، بات کسی دوسرے کا کوئی حساب کتاب نہیں۔ بغیر حضور علیہ السلام کے بھی توحید کا مقدمہ مکمل ہو سکتا ہے۔ غلط حاشا غلط غلط، یہ حدیث بے بصر کی ہے۔ خوب یاد رکھو کہ توحید کا مقدمہ جب تک پیارے مصطفیٰ کو نہیں مانو گے پورا نہیں۔ سبحان اللہ، یہ حضور کی کیا ضرورت ہے؟ اگر تم نے حضور علیہ السلام سے اپنا دامن کو چھڑایا تو توحید تمہارے ہاتھ سے گئی۔ اور مولانا نے بہت آسان انداز میں اسے سمجھایا۔ مولانا روم فرماتے رحمۃ اللہ تعالی، ہمارے اساتذہ کہتے تھے آدمی عقل سیکھنی ہو تو مولانا روم کی مثنوی شریف اور شیخ سعدی کی جناب گلستان بوستان کو پڑھے آدمی، اس عقل کے بڑے واقعات اور بڑے مسائل اس میں بیان کیے گئے۔ مولانا روم فرماتے ہیں ایک استاد تھا، اس نے اپنے شاگرد سے کہا کہ میرے حجرے میں ایک آئینہ رکھا ہوا ہے، ذرا اسے اٹھا کر لے آؤ۔ شاگرد جب گیا یہ مہنگا تھا کچھ، اس کو ایک چیز دو نظر آتی۔ یہ مولانا کے حجرے میں جا کر کہنے لگا استاد جی وہاں تو دو آئینے رکھے ہو، ادھر والا نہ ادھر والا نہ۔ مولانا کہنے بڑی عجیب بات ہے، میرا حجرہ مجھے معلوم ایک ہی آئینہ رکھا ہوا، یہ کہہ رہا دو ہے، اصرار کرتا۔ کہنے لگی یہ پتھر لے جا، ادھر والا توڑ دے ادھر والا اٹھا کے لے۔ معلوم کہتے یہ لے کے گیا پتھر، اور اس نے نشانہ مان کر ایک آئینے پہ پتھر مارا، اب دیکھا تو دونوں ٹوٹے ہوئے۔
معلوم ہوا کہ قصور آئینے کا نہیں تھا، اس کی نگاہ تھا۔ تو تم نے حضور کا دامن چھوڑا، توحید کا دامن دیا، ایک شیشہ توڑا تو دوسرا بھی تمہارے ہاتھ سے گیا۔ اور یاد رکھو کہ پیارے مصطفیٰ کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، سبحان اللہ، حضور کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، اور خود رب کریم فرما ورفعنا لک ذکرک، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کیا۔ سبحان اللہ، حضور کے ذکر کو اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے۔